السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹ ورک اور میں عمر فاروق۔ ناظرین، بھکر نیٹ ورک نے ہمیشہ کوشش کی ہے ہر اس مسئلے پر، ہر اس موضوع پر بات کر سکے جس کی آپ کو ضرورت ہے، جو کہ معلومات آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہیں۔ آج خاص طور پہ بات کرنے کے لیے میں موجود ہوں بھکر کی ایک سینئر ڈاکٹر کے ساتھ۔ ان کا جو تعلق ہے، ویسے تو یہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، لیکن ان کی جو فیلڈ ہے اس میں انہوں نے خواتین کے لیے بھی بہت سا کام کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاسمین نیازی۔ السلام علیکم میڈم، اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بھکر نیٹ ورک کو ٹائم دیا۔ عمر۔ اچھا میڈم، اب چونکہ جو سچویشن چل رہی ہے موجودہ حالات کی، اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ کرونا کی وجہ سے تقریباً سبھی متاثر ہو رہے ہیں، تو ہماری جو آبادی ہے اس کا بڑا حصہ خواتین اور بچوں پہ مشتمل ہے، تو ایسے موقع پہ خواتین کو اب کیا کرنا چاہیے؟ اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے فورم پہ پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں اور بتا بھی چکی ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے نا، اس میں ہماری ایک پوری جو فیملی ہے وہ ایک ٹیم ورک چاہیے اس میں، اور اس میں خواتین جو ہے نا ان کا مین رول ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کی کہتے ہیں کہ گود سے ہی تربیت سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو ماں نے ہی جو ہے نا وہ بچے کو دیکھنا ہے، اور ماں نے ہی یا گھر کی جو عورت ہے اس نے ہی خاوند کو دیکھنا ہے۔ جو اس میں اہم چیز ہے کرونا وائرس انفیکشن کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ اس انفیکشن سے کیسے بچا جائے۔ تو اس میں بڑے موٹے موٹے سے کچھ پوائنٹس ہیں، اور پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ آتا ہے صفائی، اور صفائی میں جو ہے وہ ہاتھ دھونے کو بار بار جو ہے نا اس پہ زور دیا گیا ہے کہ آپ بار بار ہاتھ دھلوائیں۔ تو کیونکہ ہمارے گھروں میں جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں مائیں اپنے بچوں کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ میرے بچے ہیں، تو میں ان کو پہلے بھی میری یہ روٹین تھی کہ جب جیسے وہ واش روم جاتے ہیں یا کھانا کھانے لگتے ہیں، تو میں ان کو ریگولر چیک کرتی ہوں کہ کیا انہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں یا نہیں دھوئے، یا وہ جب کھیل کے آتے ہیں یا باہر سے آتے ہیں تو کیا انہوں نے ہاتھ صاف کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ تو یہ ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے نا وہ ہاتھ ان کے دھلوائیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میری بیٹی جو ہے نا وہ بہت چھوٹی ہے، 2.5 سال کی ہے، لیکن وہ جب بھی واش روم میں جائے یا ادھر ادھر تو وہ ریپیٹڈلی اپنے ہاتھ دھوتی ہے، کیونکہ میں نے اس کی نا ایک ریفلیکس اس کی عادت بنا دی ہے کہ تم نے اپنے ہینڈ واش کرنے ہیں۔ تو مائیں جو ہیں ان کو شروع سے ہی یہ روٹین ڈالنی ہے۔ اس کرونا انفیکشن نے نا ہمیں بہت بڑا سبق دے دیا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں، اس سے پہلے میں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہماری نرسنگ اسٹاف ہیں ان کو بہت سارے میرے ہیلتھ سیشن بھی تھے، تو جس میں ریپیٹڈلی ہینڈ واشنگ کا میں نے بہت زیادہ ان کو بتایا، اور یہ بھی کہ گھر میں کیسے اس کو رواج دیا جائے اور سارا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہمارے گھروں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ماؤں یا آپ کے جو گھر میں والدین ہوتے ہیں بچوں کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ خواتین جو گھر سے باہر کام کر رہی ہیں اور آج بھی کر رہی ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں یا بینک میں کام کر رہی ہیں ادھر ادھر، تو ان سے میری بہت زیادہ ریکویسٹ بھی ہوتی ہے، اور یہ کہ جب وہ گھر آتی ہیں تو آتے، کیونکہ آپ کی ایک وارڈ جو ہوتی ہے کہ بچہ سامنے آئے اور آپ نے اس کو بھاگ کے اٹھا لیا ہے یا پیار، تو کائنڈلی ایسا نہ کریں۔ پہلے آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بھی سیف کریں، اس کے بعد اپنے بچے کو بھی سیف کریں، کیونکہ جہاں پہ یہ ایک بات چل رہی ہے کہ شاید یہ بوڑھے لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی بیک ہسٹری میں جائیں، چائنا میں ادھر تو بچوں کو بھی افیکٹ کیا، بچوں کو بھی بالکل 5 سال سے کم عمر بچوں کو بھی، ہاں جی، کم کیا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی پھر وہ میڈیکل ہسٹری ہے کہ شاید ان میں اتنی ریسیپٹرز نہیں ہیں کہ وہ اس ڈیزیز کو، لیکن بچوں میں ہے یہ بیماری۔ اور اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو ینگ لوگوں میں ہے۔ اگر آپ بکر کا فرسٹ کیس دیکھیں تو وہ 19 ایئرس کا لڑکا ہے، چائنیز جو جس کا مدرسے سے ہوا ہے، تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی فیلڈ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں آپ، لیکن آپ نے جیسے بتایا کہ خواتین کے لیے بھی آپ نے بہت سا کام کیا ہے۔ اب تھوڑا سا یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خواتین پہ برڈن ایک قسم کا بڑھ گیا ہے، کیونکہ اب سب لوگ گھروں میں ہیں، تو وہ جو ایک انہیں ٹائم مل جاتا تھا کہ لوگ اپنے اسکول کالج ڈیوٹیز پہ، اب وہ ٹائم انہیں نہیں مل پاتا، ان کی فیملی فل ٹائم گھر پہ ہے، تو ایک طرح سے برڈن بڑھ گیا ہے، تو تھوڑا سا مینٹلی بھی انہیں ڈسٹربنس اب ہو رہی ہے اس چیز کی۔ عمر، آپ کا بالکل ٹھیک یہ سوال ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے حالات میں یہ کہوں گی کہ ویسے بھی اس سے ہٹ کے بھی کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں اور ہماری خواتین کو ویسے ہی اسلام نے بڑا رتبہ دیا ہے، اور میں تو اس چیز کو ہمیشہ کنوے بھی کرتی ہوں
کہ اگر آپ کے گھر میں اس طرح ایک انفیکشن آ گیا اور آپ گھر میں اکٹھے ہو گئے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ ایک ماں کو یا بیوی کو آپ اوور برڈن کریں, آپ ان کی ہیلپ کریں. آپ کے بچے بھی مطلب لیکن اس کے لیے پھر ماں کی وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے اگر بچوں کی تربیت کی ہے, آپ نے ان کے اندر یہ عادت ڈالی ہے کہ اگر وہ کھانا کھایا ہے تو آپ نے ملازم پہ ڈپینڈ نہیں کرنا, بیٹا یہ آپ چیز اٹھائیں, اور اگر ملازم یا آپ کا ہیلپر, میں تو وہ ملازم لفظ بھی ذرا مجھے سرونٹ یا یہ لگتا ہے تو میں اکثر ہیلپر بولتی ہوں, تو بیٹا آپ یہ چیز اٹھائیں اور رکھ دیں. تو اگر آپ ان کی عادت ڈالیں گے تو پھر آبویسلی وہ آپ کی ہیلپ کریں گے. آپ کا ہسبینڈ جو ہے اس کو اگر اسپیشلی جو کام کرنے والی خواتین ہیں تو ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے, تعاون کرنے کی ضرورت ہے. اور جو نارمل بھی خواتین, مطلب جو مردوں کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ یہ گھر میں بیٹھی ہیں کیا کر رہی ہیں, تو میرا خیال ہے ان دنوں میں مردوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کیا کرتی ہے بیچاری. ایگزیکٹلی, مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے. ہاں چلیں مطلب وہ کرونا اگر کی بیچاری اگر وہ شام کو گھر آتے ہیں اور وہ بیچاری کہتی ہے کہ مجھے اگر سر درد ہے یا, تو وہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ اس کے پیچھے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو وہیں پہ ڈانٹنا شروع کر دیں کہ تمہیں تو آتی ڈرامے ہیں. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ یہ اسلام جو ہے نا وہ میاں بیوی کا بڑا خوبصورت مذہب ہے, اور اس کو اسی خوبصورتی کے ساتھ چلانا چاہیے, چاہے وہ کوئی وبا ہو, کوئی مشکل کے دن ہو یا عام روٹین کے دن ہو. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ امیون سسٹم سٹرانگ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. کرونا کے جو کیسز آئے اس میں ریسرچز نے یہ بتایا کہ جس کا امیون سسٹم سٹرانگ ہوگا وہ مقابلہ کر سکے گا. ڈائٹ بتائیں, اسپیسیفکلی بچوں کے لیے ڈائٹ بتائیں, کیا بچوں کو دینی چاہیے؟ یہ جو امیون سسٹم ہے, کیونکہ میں اگر اس کو ایک عام انسان کی زبان میں بیان کرنا چاہوں گی کہ امیون سسٹم بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہوتی ہے, امیونٹی کیا ہوتی ہے. اور تو امیونٹی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص قوت سے نوازا ہے, اور یہ قوت میں اکثر مثال دیتی ہوں بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کے ملک کی بارڈر ہے اور وہاں پہ ایک فوج کھڑی ہے, اور باہر سے کوئی بھی ایسا بندہ جو آپ کو لگے گا کہ یہ ناواقف ہوں میں سے یا یہ مجھے نقصان دے سکتا ہے, تو وہ فوراً ایکشن میں آ جاتی ہے, اور وہ اس کو اس حد تک جانے نہیں دیتی کہ آپ کا نقصان ہو, یا بہت کم نقصان ہونے دیتی ہے, یوں کہہ لیں. اب امیونٹی میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک وہ ڈال دی ہیں, خلیات کہہ لیں یا ایسی چیزیں ڈال دی ہیں کہ جیسی باہر سے کوئی چیز آتی ہے تو وہ فوراً باڈی جو ہے وہ اس کو پہچانتی ہے اور ریئیکٹ کرتی ہے. اب ویسے جو کرونا وائرس انفیکشن ہے اس میں بدقسمتی سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے اس میں میوٹیشنز ہوئی ہیں, تبدیلی آئی ہے, تو کیونکہ اس کو ظاہر ہے ہمارا جسم نہیں پہچان پا رہا, اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے نقصانات بھی زیادہ ہو رہے ہیں. اور پھر ہر جو علاقہ ہے, ملک ہے, وہاں کے لوگ جو ہیں ان کی جو کہنا چاہیے جس طرح جینیٹک میک اپ ہے ان کا, تو اس کے لحاظ سے ان کو زیادہ افیکٹ کر رہا ہے. تو امیونٹی جو ہے وہ بیسیکلی آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں اس میں, تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اگر آپ ریسرچ کریں یا اس میں, تو جہاں بھی ہے اس میں خوراک سے بھی ہے. اچھا پھر میں اگر اس کو اور اس سے لوں تو آپ کا جو ہے نا وہ خوراک کیا ہے کہ ایک ہیلدی خوراک. اب ہیلدی خوراک کیا ہے وہ خواتین کو نہیں پتہ ہوتا. اب ہمارے ملک میں بھی بدقسمتی سے کیا ہے کہ باہر کی اس کا بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ جب سے یہ مرغیاں برائلر ہو گئی ہیں, پھر فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ ہو گیا ہے, کولڈ ڈرنکس کامن ہو گئے ہیں, باہر کی چیز بچے بھی پسند کرتے ہیں, کیونکہ مائیں پسند کرتی ہیں, بچے بھی پسند کرتے ہیں. تو جب ہم ہیلدی فوڈ سے مراد لیتے ہیں تو ہیلدی فوڈ میں آپ کی سبزیاں آتی ہیں, آپ کے فروٹس آتے ہیں, آپ کی دہی آتی ہے, مکھن آتا ہے, دودھ آتا ہے, اور اوبیسلی پانی تو آتا ہی ہے کہ آپ جتنا زیادہ پانی پئیں آپ کو. اب اس کے ساتھ مزید اگر ہم خوراک کے اندر جائیں تو جو ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس انفیکشن میں آپ وائٹامن سی اگر جتنا زیادہ لیں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ کی امیونٹی بوسٹ اپ ہوگی. اب وائٹامن سی جو ہے وہ کون سی خوراک میں ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتہ لوگوں کو ظاہر ہے. تو وائٹامن سی میں کچھ خاص خوراکیں ہیں جن میں سب سے پہلے نمبر پہ کنو آتا ہے, ٹھیک ہے. اب کیونکہ تھوڑا سا سیزن وہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے پھر لیمن آتا ہے, لیمن آپ اسکنجبین بنا لیں یا ایون سیلڈ پہ ڈال کے آپ لے لیں. کھیرا ہو گیا, پھر اس کے بعد یہ آپ کی جو شملہ مرچ ہوتی ہے, اس کے علاوہ پالک ہوتی ہے,
تو یہ وائٹامن سی. پھر اس کے بعد میں بڑا اسے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ یہ جو کیوی ہے, ایک تو یہ میں پہلے اس کا میں نے پڑھا تھا کہ یہ کینسر کے خلاف بڑی زبردست چیز ہے. ہمارے لوگ بہت کم کھاتے ہیں, بکھر میں نے دیکھی ہے, میں اکثر لیتی ہوں اسی اس پوائنٹ آف ویو سے. تو اب میں نے پڑھا یہ ریچا وائٹامن سی ہے, تو آپ اس کو بھی انفیکشن میں لیں. اب دوسری چیز کس سے آپ بوسٹ اپ کریں گے, وہ ہے آپ کی ایکسرسائز. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ایکسرسائز میں آپ کو اس طرح بتاؤں گی کہ جب سے یہ اسٹارٹ ہوا, اوبیسلی میرے بچے بھی گھر پہ ہیں, ہسبینڈ بھی گھر پہ ہیں, اب وہ سارا دن ہی لیٹے رہتے تھے, ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے کہ اب کیا کریں. کیا ہر گھر میں میرے خیال ہے یہی ہے, ایسا ہی ہے بالکل. تو ہم نے ایک روٹین بنائی کہ بھئی آپ نے جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرنی ہے. اب اس 1 گھنٹے کے ایکسرسائز میں آپ سب نے شامل ہونا ہے, چاہے وہ آپ کی وائف ہیں, آپ کے ہسبینڈ ہیں, آپ کے بچے ہیں, تو وہ سارے جب ایک کمبائن ٹیم ہے, وہی بات ہے کہ میں نے بتایا کہ ایک ٹیم ورک ہے, تو وہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو چیز بھی ہے, آپ کو مزہ بھی آئے گا. تو اس سے آپ اپنی امیونٹی بوسٹ اپ کریں, آپ اوپن انوائرمنٹ میں جائیں. تیسرے نمبر پہ امیونٹی بوسٹ اپ ہوتی ہے, جو میں بینگ اے مسلم بتاؤں گی آپ کو الحمدللہ, کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, اگر آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے, آپ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں ہیں, اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ بھئی یہ انفیکشن جو ہے, ٹھیک ہے یہ کہ انفیکشن ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس ٹائم نہ صرف اور صرف کرونا وائرس پہ ورک کر رہے ہیں, ہمارے ہاسپٹل میں بھی اسی پہ ورک ہو رہا ہے, اور ہمارے پتہ نہیں کتنے پیشنٹ ڈیلی ہارٹ ڈیزیز سے اور کینسر سے, ہائپر ٹینشن سے ان کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے, بالکل اپنے ذہن پہ نہ سوار کریں اس کو. اچھا میڈم, خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے مجھے بتائیں, چھوٹے بچے انہیں کیا دینا چاہیے؟ نارمل روٹین میں بھی اور اس انفیکشن میں بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جتنے زیادہ ان کو جوسز دیں گے, ٹھیک ہے, اور گرین ٹی یہ بہت افیکٹو ہے. گرین ٹی تو آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے اتنے فوائد ہیں کہ لوگ جو ہے نا اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. تو گرین ٹی اگر آپ بچوں کو شروع سے ان کی عادت بنائیں کہ وہ گرین ٹی لیں, اس میں لیمن ڈال دیں, پودینہ, تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں, پیٹ کے بھی فوائد ہیں, اور اوبیسلی جو ہے نا اس میں پھر دودھ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, دودھ سے امیونٹی بوسٹ اپ ہوتی ہے. پھر اس ایج میں ہی آپ بچے کو عادت ڈالیں کہ اس نے دہی بھی کھانا ہے, مکھن بھی کھانا ہے, کیونکہ میرا فیلڈ جو ہے نا وہ بچوں والا ہے, تو وہ اکثر مائیں آ کے کہتی ہیں اچھا پھر ابھی سے اس کو میں یہ چیز دے دوں, ابھی تو یہ بہت چھوٹا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ 2 سال کے مکھن دے دوں, میں دہی دے دوں. تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی نہیں پھر کب؟ ٹھیک ہے, تو ایک خاص ایج کے بعد تو پھر اب وہ کھا ہی نہیں سکتے, جب آپ کی باڈی کو عادت ہی نہیں ہے نا, امیون سسٹم سٹرونگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کا امیون سسٹم. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں بزرگوں کے حوالے سے, کیونکہ کرونا پہ جو ریسرچز ہوئیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو بڑی ایج کے لوگ تھے, اٹلی میں بھی ایک ریسرچ آئی جس میں بتایا گیا کہ تقریباً 90% اموات ان لوگوں کی ہوئی جن کی ایج 60 سال سے زیادہ تھی. اب بزرگوں کو آلریڈی کچھ صحت کے مسائل رہتے ہیں, ان کے جوڑوں کے مسائل بھی بہت زیادہ رہتے ہیں. اب اس صورتحال میں انہیں کیا کرنا چاہیے, کون سی خوراک کا استعمال کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ ان کا جو امیون سسٹم ہے تاکہ وہ مضبوط ہوں اور کرونا سے خود کو بچا سکیں؟ جہاں تک بوڑھوں کا تعلق ہے, اگر میں اپنے ملک کے حساب سے بات کروں تو الحمدللہ وہ قوم ہے کہ جو اپنے بوڑھوں کو بہت اون کرتے ہیں, بالکل, ان سے بہت محبت کرتے ہیں, اور ان کے بغیر شاید ہمارا گھر مکمل ہی نہیں ہوتا. چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں, چاہے ہمارے ساس سسر ہوں, اور ان کا ہونا ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے, باعث رحمت سمجھا جاتا ہے, یہ باعث رحمت ہے. ٹھیک ہے, ہمارا یہ ایمان ہے. تو دیکھیں بوڑھے جو ہے نا, میں اس چیز کا مجھے بڑا یہ ہے کہ میڈیا میں جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ بوڑھے لوگ مر رہے ہیں, تو ہمارے بوڑھے ڈپریس بھی ہوئے, کیونکہ ہمارے کچھ جوانوں نے کہا کہ بوڑھوں پہ آ رہی ہے. تو اس پہ کچھ لوگوں نے بڑے مزیدار کارٹون بھی بنائے, تو کہ وہ بوڑھے بڑے ڈپریس ہو رہے ہیں اس بات میں نا. تو بجائے اس کے کہ ہمیں اس میں پھر یہ اپنی سوچ رکھنی چاہیے تھی کہ نہیں, ہمیں بوڑھوں کو بچانا کیسے ہے. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہمیں خوش نہیں ہونا کہ بوڑھے مارے ہیں, چلو ہم تو ہماری بچت ہو رہی ہے, تو ہم بوڑھے بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. تو پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو کیونکہ بوڑھوں سے جب ہم مراد لیتے ہیں تو 60 سال سے اوپر رہتے ہیں, جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں, اور جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ویسے اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, انہیں لگتا ہے ہمیں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے اور ہم گھر پہ ہیں. تو آپ کو ان کو پھر احساس دلانا پڑتا ہے
کہ نہیں آپ بڑے ویلیویبل ہیں اور آپ کی یہ. تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے پرانے دوست بھی یاد آ رہے ہوتے ہیں, پھر یہ چاہتے ہیں کہ میں باہر بھی جاؤں, میں بازار بھی جاؤں, میں نے فلاں میرا دوست ہے میں اس کے پاس بھی جاؤں. تو پہلے نمبر پہ تو نا اس کو ہمیں تھوڑا سا نا کنٹرول بہت ضرورت ہے. جیسے میں اپنے گھروں سے بتاؤں تو کہ بھئی ان کو گھر میں اسٹے کروائیں, ان کو بتائیں کہ یہ انفیکشن جو ہے نا, تو اس کے لیے اوبیسلی آپ کو پھر خود انہیں ٹائم دینا پڑے گا. سیکنڈ نمبر پہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اٹلی میں جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ بوڑھے لوگ تھے, وہاں زیادہ آبادی بوڑھے لوگوں کی ہے. اور پھر اوبیسلی جب آپ 60 یا 70 اس میں پہنچتے ہیں تو بلڈ پریشر اور شوگر اور یہ مسائل بہت زیادہ موسٹلی لوگوں کو ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمارا سروے بتا رہا ہے کہ جو کووڈ انفیکشن ہے اس میں زیادہ وہی لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں جو آلریڈی کوئی بیماری سے گزر رہے ہیں, چاہے وہ کینسر ہے یا ڈائبٹیز ہے یا ہائپر ٹینشن ہے. تو پہلے نمبر پہ تو ہمیں پھر ان کی نا ہم کہتے ہیں مانیٹرنگ, کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں اس کو کوئی شوگر ہے تو آپ نے اس کی شوگر کی پھر مانیٹرنگ کرنی ہے کہ اس کو کنٹرول میں رکھیں, کیونکہ اوبیسلی جب شوگر کنٹرول میں نہیں ہوگی تو انفیکشن لگے گا. پھر آپ نے اس کا بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے خوراک کی بات. خوراک میں پھر وہی کہوں گی کہ ہر لیول پہ چاہے وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے اس کی آپ نے امیونٹی بوسٹ ایسے ہی کرنی ہے کہ آپ نے اس کو وائٹامن سی زیادہ دینا ہے, اس کو ویجیٹیبلس دینی ہے. ویجیٹیبلس دیکھیں نا ہر ایج میں بہت امپورٹنٹ ہے. تو کہیں بھی جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں اس میں گوشت کا بہت کم ذکر آتا ہے, تو جو ویجیٹیبلس ہیں فروٹس ہیں اس کا بہت زیادہ وہ ہے. تو آپ نے اس کی خوراک بھی ویسی ہی رکھنی ہے. پھر اوبیسلی واک پہ وہ اکیلے نہیں جاتے, تو آپ نے پھر اس کا ہم سفر بھی بننا ہے. اچھا میڈم آپ مجھے یہ بتائیں کہ پریگننٹ خواتین اب یہ جو ٹائم چل رہا ہے ان کے لیے بڑے مسائل ہیں, کیونکہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے, پھر ہاسپٹلز میں جانا بھی مسئلہ ہے, ایسے میں انہیں بھی کافی مشکلات کا سامنا فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ ان کے حوالے سے کیا سجیسٹ کریں گے؟ عمر بہت ہی اہم سوال ہے, اور پریگننسی کے ساتھ آ رہی ہیں خواتین, اور کیونکہ میرا گینیکالوجسٹ کے ساتھ بھی وہ رہتا ہے لنک, تو بہت سٹریس میں ہیں جو پریگننٹ لیڈیز ہیں. اور میں آپ کو آج اس میں بتاؤں کہ جو بہت سارے ایسے کیسز ہیں, ابارشنس بہت بڑھ گئی ہیں, مس کیریجز بڑھ رہے ہیں, اور اس کو جو لنک کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ انفیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے, انزائٹی سے ہو رہا ہے. وہ مائیں جو پریگننٹ ہیں اور ہمارے پاس آ رہی ہیں ان میں زیادہ جو ہیں ان میں مس کیریجز اور ابارشن جو ہو رہے ہیں وہ انزائٹی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور انزائٹی اوبیسلی جو ہے انفیکشن کی بہت زیادہ ہے, اور میں پھر بار بار اس میں یہ کہتی ہوں کہ میڈیا کا اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ پازیٹیو رول جو ہے نا ہونا چاہیے. کیونکہ نا دیکھیں یہ جو ہماری خواتین ہیں میں نے یہ دیکھا کہ ان کا اتنا شاید ایک تو ان پہ گھر کا بہت زیادہ, چاہے وہ پریگننٹ بھی ہیں وہ گھر کو دیکھ رہی ہیں, اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں, اپنے خاوند کو بھی دیکھ رہی ہیں, پھر ان کا ایک فیملی سیٹ اپ ہوتا ہے, ساس سسر ہو گیا ہے آپ کا اور ریلیٹیوز ہیں ان کو بھی, پھر اس کے ساتھ آپ کی ایک پریگننسی ہے جس میں ایک نئی روح نے آنا ہے, ایک نئے اس نے. تو وہ بیچاری اللہ تعالیٰ نے عورت کا ساخت اس طرح کی نہیں بنائی کہ وہ اتنے زیادہ بوجھ لے سکے, برداشت کر سکے. پھر وہاں پہ اس کو لیا بھی بڑا نارمل جا رہا ہوتا ہے پریگننسی کو بھی عام خواتین کی طرح, تو وہ پھر بیچاری اتنا پریشر نہیں برداشت کر سکتی, تو وہ یا تو پھر مس کیریجز یا پھر ابارشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. مطلب یہ اس چیز میں نے خود جو میں آپ کو بتاؤں گی گائنیکالوجسٹ سے میری بات ہوئی اور اس میں تو ایک تو ڈائٹ اوبیسلی پریگننٹ لیڈی کو ویسے ہی چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ماں پریگننٹ ہے یا دودھ پلا رہی ہے تو وہ اگر 1 روٹی کھاتی ہے تو 2 کھائے, اگر 1 گلاس دودھ کا پیتی ہے 2 پیے, اپنی خوراک ڈبل کرے, کیونکہ وہ ایک حصہ بچے کا بھی تو کھا رہی ہے نا, بچے نے بھی اسی سے لینا ہے. پھر اس کی مینٹل بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں باہر کے ممالک میں کوئی پریگننٹ خاتون ہوتی ہے یا ڈیلیوری آپ دیکھیں تو وہ اس کا خاوند اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں تمہارے اس دکھ میں یا تمہاری تکلیف میں تمہارے ساتھ ہوں, اور وہ بڑا اس کی اسے جیسے کہنا چاہیے کہ وہ مینٹلی طور پہ بوسٹ اپ ہوتی ہے بڑی. ہمارے ہاں بیچاری جو خواتین ہوتی ہیں وہ آتی ہیں, آپ کو پتہ ہے جو حالات ہوتے ہیں, ایک تو گھر کا پریشر, خاوند بھی اس کو لائٹلی لے رہا ہوتا ہے کہ تم کوئی دوسروں سے مختلف تو نہیں ہو,
اور پھر جب وہ ہاسپٹل کی انوائرمنٹ میں جاتی ہے تو میں ہوں تو ڈاکٹر، لیکن میرا گائنیکالوجسٹ سے تھوڑا سا اس بات پہ وہ ہوتا ہے کہ وہاں ان کو ایک اور اس سے فیس کرنا پڑتا ہے نئی مشکل، کہ وہاں پہ بجائے اس کے کہ ان کو سہارا دیا جائے ان کو زبان سے اور اس سے پیار سے، وہاں بھی ان کے ساتھ ویسے ہی ڈیل کیا جا رہا ہوتا ہے موسٹلی گائنیکالوجسٹ جو ہے نا وہ، تو وہ بیچاری پھر اوبویسلی جو ہے نا وہ ڈپریس ہوتی ہے۔ میڈم آخر میں اب اپنے دیکھنے والوں کو، خاص طور پہ جو خواتین ہیں، ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی، میں اپنی جتنی بھی خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، تو ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ پازیٹیو رہیں اور اس چیز کو بہت زیادہ اپنے سر پہ نہ سوار کریں۔ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انفیکشن کیوں آیا اور اب کیا ہوگا، اگر اس کی بجائے آپ یہ سوچیں کہ چلے یہ انفیکشن آیا ہے، ہمارے خاوند گھر پہ ہیں، ہمارے بچے گھر پہ ہیں، ہمیں ان کو دینے کے لیے ٹائم ہے اور ہم ان کے ساتھ وقت بتا رہے ہیں، اور ہم کو اس سے پازیٹیو چیزیں جو ہے نا، جیسے میں نے بتایا کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ اچھی اچھی کتابیں پڑھیں، آپ بچوں کو جو ہے نا وہ مختلف چیزیں سکھائیں، تو انہوں نے ذہن پہ سوار نہیں کرنا۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس طریقے سے اس کو شاید ایکسپلین کروں گی کہ پچھلے دنوں میری فیملی بہت پریشان تھی کہ شاید میری ڈیوٹی وہاں ہوگی، تو سارے کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، چاہے جاب چھڑوانی پڑ جائے۔ تو یہ میرا ڈاکٹرز کے لیے بھی میسیج ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے۔ تو میں نے ایک ہی بات کی، میں نے یہ بولا کہ ہمارے جو فوجی ہوتے ہیں نا، جو بارڈر پہ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہمارا فوجی یہ کہہ دے نا کہ میں نے بارڈر پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے مرنے کا مقام ہے۔ اسی طرح اگر ایک ڈاکٹر یہ کہہ دے نا کہ میں نے اس کا علاج نہیں کرنا، تو باقی لوگوں کے لیے مرنے کا مقام ہے۔ تو ہم نے یہ بالکل نہیں کہنا کہ ہم نے علاج نہیں کرنا، کیونکہ ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کس طریقے سے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان کی موت اور اچھی موت دے۔ تو یہ سوچ بنا لینا کہ بھئی یہ انفیکشن آ گیا اور ہم نے اس سے مر جانا ہے، ہمارے بچے نے مر جانا ہے، ہمارے خاوند نے، ہم نے خود مر جانا ہے، یہ اس سوچ سے نکلیں۔ ہم اب بھی ہماری بہت ساری مائیں جو ہیں وہ پریگنینسی کی کمپلیکیشن سے مر رہی ہیں، بہت سارے لوگ کینسر سے مر رہے ہیں، ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، لیکن ان کا ذکر ہی نہیں ہے آج کل، کیونکہ ہماری پوری جو قوم ہے وہ اس کا فوکس ہے، ہمارے گورنمنٹ سے لے کے ہماری عوام تک کرونا کرونا کرونا۔ اور وہ کرونا سے تو اتنی میرے خیال ہے ڈیتھس نہیں ہو رہی، خوف سے لوگ زیادہ جو ہے نا وہ، مجھے یہ خطرہ ہے خوف سے زیادہ امیونٹی بھی آپ کی کم ہو رہی ہے، اور خوف سے آپ کو پتہ ہے بہت ڈیتھس ہوتی ہیں۔ تو میں نے اس میں ایک بڑا اچھا ایک وہ پچھلے دنوں میں اس پہ لکھا بھی تھا کہ ایک جو سانپ ہوتا ہے نا، سانپ اتنا زہریلا نہیں ہوتا، 80% سانپ یا 85% زہریلے نہیں ہوتے، لیکن جب وہ کاٹتا ہے تو خوف سے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو اس خوف سے نکلیں۔ یہ کرونا انشاءاللہ یہ بہت ہی کم، بار بار جو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک فلو ٹائپ ہی ہے، تو ان میں سے دیکھیں امریکہ میں لاسٹ ٹائم کامن فلو سے 15,000 لوگ مر گئے تھے۔ اب ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ کامن فلو کو کچھ لیا ہی نہیں جاتا، ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ فلو کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ہمارے ملک میں نا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا میں کہتی ہوں کہ انعام ہے کہ یہ جو دوسرے ممالک ہیں نا، یہ ویکسینز ہر چیز کی ویکسین لگاتے ہیں، ذرا کچھ ہوا ہے ویکسین، اور ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں ان کو تو وہ انٹر ہی نہیں ہونے دیتے امریکہ میں، ادھر اگر کسی کو فلو بھی ہے تو وہ ایئرپورٹ پہ روک لیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نام کیا کہ جب آپ کو کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے نا اور آپ کی اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، سپوز اگر ایک ایریا ہے اس میں 60% لوگوں کو انفیکشن ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئے اللہ کے حکم سے، امیونٹی آپ کی ڈیولپ ہو گئی، تو وہ جو باقی 40% لوگ تھے، 40% جن کو نہ تو کوئی اینٹی باڈیز ان کی بنی ہے نہ امیونٹی ہے، اس کو وہ سیو کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اگر ہم تک ویکسین نہیں بھی پہنچتی تو جن لوگوں کو یہ انفیکشن ہو گیا ہے وہ انشاءاللہ ان لوگوں کو نیکسٹ ٹائم جب آئے گا تو وہ ان لوگوں کو سیو کریں گے، تو اچھی امید رکھیں۔ بالکل۔
میڈم بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحبہ نے جو باتیں کی، انتہائی مفید مشورے دیے ماؤں کو بچوں کے حوالے سے، اور بحیثیت قوم ہمیں کرونا کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ہمیں کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے بس احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔